قومیں مل کر اجتماع کیسے پیدا کرتی ہیں، انہیں رہنمائی دیں کہ قومیں اپنا اسٹرکچر کس طرح سے بناتی ہیں، انجینئر کیسے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر اور طبیب کیسے کام کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، انسانیت کو کیسے فلاح اور بہبود ملے گی، وہ اس پر کوشش شروع کر دے۔ اور اگر کوئی قومی نظام نہیں ہے، وہاں بھی تباہی ہے، بربادی ہے، ظالم حکمران ہیں، انسانیت کو لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارتفاقی دوم میں بیٹھ کر وہ قوت کھڑی کی جائے، اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں کو باشعور کیا جائے، انہیں عقل دی جائے، ان میں تدبیر پیدا کی جائے، انہیں اخلاق دیے جائیں، انہیں خوبیاں اور کمال ان میں منتقل کیے جائیں، انہیں قومی نظام بنانے کی صلاحیتیں ان میں پیدا کر دی جائیں، کہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ارتفاقات میں جماعت صحابہ کو تعلیم اور تربیت دے کر انہیں آگے بڑھا کر ان میں خوبیاں منتقل کی۔ اسی لیے تو اسلام کا پورا 1000 سالہ دور عروج کا، غلبے کا، اسلام کے سیاسی نظام کی قوت کا، اس کے معاشی نظام کی طاقت کا، اور اس کے اخلاقی نظام کے تعلیمات کا پورا دور موجود ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے کس طرح سے مسلمان قوت نے اپنے ادوار میں وہاں کردار ادا کیا ہے، اپنے قومی دور کو مضبوط کر دیا، علمی اعتبار سے اعلیٰ بنا دیا، ان میں خوبیاں منتقل کر دی، علم قرآن کی تعلیم وہاں دی گئی، علم حدیث کو وہاں مدون کیا گیا، علوم پر بحثیں کرائی گئیں، ماہرین تیار کیے گئے کہ اگلے آنے والے دور میں ہماری سوسائٹی میں ماہرین کی قوتیں موجود ہوں جو آئندہ آنے والے مشکل حالات میں درست فیصلے کر سکیں، صحیح رائے دے سکیں، صحیح کردار ادا کر سکیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ نماز کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے، روزے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، عقائد کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن انسانی سوسائٹی کے نظام کو درست کرنا، انہیں ارتفاقات میں کامل اور مکمل کرنا، انہیں معاشی طور پر خوشحال کرنا، اسے دین نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جسے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اس پر پورا دور پیدا کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ نے نماز ادا کی ہے، انسانی سوسائٹی سے اسی طرح سے فقر بھی ختم کیا۔ اسی طرح